السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم اس عہدے پر نہیں رہے، تو چلیں آج ہم اپنے پردیسی ایک بھائی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک۔ تو یہ وزیر اعظم اپنے عہدے سے اترے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ بس جی کیا کہہ سکتے ہیں، جب وہ 12 پارٹیاں مل گئی ہیں اور ایک سچے اور ایماندار لیڈر کو اتارنے کے لیے رات دن بیرون ملک کی کوشش ہے، رجیم چینج ہو رہا ہے، اور اسی طرح یہ جو پہلے والے حکمران بیرون ملکوں کی غلامی بھی کرتے رہے ہیں، تو اب بھی وہی ہو رہا ہے، تو وہ غلامی سے آزاد نہیں کرنا چاہتے پاکستان کو۔ عمران خان ایک سچا اور ایماندار لیڈر ہے اور مسلم امہ کا لیڈر ابھرا ہے، تو یہ چور ڈکیٹ جو کہتے تھے ہم ایک دوسرے کراچی کی روڈوں پہ کہتے تھے ہم گھسیٹیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم شہباز شریف کو اس طرح کریں گے، نواز شریف کو اس طرح کریں گے، اب جب وہ نیب کے کیسز شہباز شریف کے اوپر، اس کے بیٹے کے اوپر، فضل الرحمان کے اوپر، زرداری کے اوپر، آپ کو پتہ ہے زرداری جی بہت نازک صورتحال ہے۔ ویل چیئر کے اوپر عدالتوں میں آتا تھا، آج کل تو اس کا ویل چیئر نہیں ہے، آج کل تو وہ بالکل صحت مند ہے اور وہ اپنے بیٹے بلو رانی کو اس میں گورنمنٹ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آج تو سب ٹھیک ہو گیا، شہباز شریف بھی ٹھیک ہو گیا، شہباز شریف کے لیے زرداری بھی ٹھیک ہو گیا، فضل الرحمان بھی سب کے لیے ٹھیک ہو گیا۔ آج وہ سچا ایماندار لیڈر عالمی کانفرنس اس نے بلائی، 47 ملکوں کے مسلم امہ کے وزیر یہاں تشریف لائے، تو ان سب کو ڈر ہے کہ اب ہماری باری آنی نہیں ہے، اگر ہم اس کو رہنے دیتے ہیں تو ہمیں تو پاکستان کی گورنمنٹ میں آنے کا، دوبارہ کھانے کا۔ ہم اس کو مانتے ہیں، یہ بہت ہمت والا تھا، آخری گیند تک کھیلتا تھا۔ عمران خان نے بولا تھا میں آخری گیند تک کھیلوں گا، پر ان کے نصیب میں یہ نہیں تھا۔ تو سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے۔ بس جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایماندار لیڈر تھا، آخری گیند تک کھیلنے کی کوشش کی ہے، لیکن سپریم کورٹ کا ہم بھی احترام کرتے ہیں، ادھر سے آرڈر آ گیا اور اس آرڈر کو ایکسیپٹ بھی کیا عمران خان نے، لیکن قسمت بس اب اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں، کبھی پاکستان میں نیا وزیر اعظم آیا ہے تو کیسی چینجنگ آئے گی پاکستان میں اور کیسا حال ہوگا پاکستان کا؟ چینجنگ جی کیسے آئے گی چینجنگ؟ اب آپ دیکھ لیں، ایم کیو ایم آ جائے گی، جے یو ای آ جائے گی، پیپلز پارٹی آ جائے گی، اس کے بعد نون لیگ آ جائے گی، عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان سے آ جائے گی، باب پارٹی آ جائے گی۔ تو صاف بات ہے جن کو یہ لے کے آ رہے ہیں، صاف بات ہے ان کے ساتھ معاہدے ہیں، ان کو وزارتیں دیں گے، ان کو سیٹیں دیں گے، تو کیا ملک کا ہوگا؟ جیسے انہوں نے 35 سال وہی بیڑا گرک کیا، اب بھی وہی بیڑا گرک کریں گے۔ ابھی یہ لوگ نیب کو بھی ختم کریں گے، اس کے بعد یہ اوورسیز کا بھی ہمارا حق ماریں گے۔ ای وی این مشین، وہ اتنی اچھا ڈیجیٹل سسٹم لے کے آ رہے تھے، ٹیکنالوجی سسٹم لے کے آ رہے تھے عمران خان صاحب، وہ بھی اب یہ ختم کریں گے۔ یہ وہ سارے کام ختم کریں گے جس سے کرپشن ہوتی ہے اور جس سے کرپشن ختم ہوتی ہے، یہ وہ کام کریں گے، اس میں ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے یہ ای وی این بھی ختم کریں گے تاکہ دھاندلی ہو اور دھاندلی کے ذریعے ہم دوبارہ آئیں، اور یہ سارے وہ کام کریں گے جس سے کرپشن زہر نہ ہو۔ تو عمران خان وہ سارے کام کرنا چاہ رہا تھا کہ جس سے کرپشن زہر ہو اور ملک میں ایک صحیح الیکشن ہو، فائر الیکشن ہو، اور جس میں بالکل کلیئر ہارنے والا بھی مانے اور جیتنے والا۔ ہمیں تو چاہیے کہ عمران خان کی خاطر نکلے، پاکستان کی خاطر نکلے، ہمیں تو غلامی نہیں کرنی چاہیے، اور ہم ایک آزاد قوم ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی اس بارے میں دیکھیں، آج جتنا بھی میرا تو یہی پیغام ہے، اپنی آنے والی نسل کے بارے میں سوچیں۔ عمران خان آنے والی نسل کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ ڈیم دیکھیں، کتنے عرصے بعد، 50 سال بعد ڈیم بن رہے ہیں، عمران خان نے اس کا کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ تو آپ نکلیں بھائی، اس ایماندار لیڈر کے پیچھے نکلیں۔ آج دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھیں، شمعانیں بجائی جا رہے ہیں، ان کی میڈیا رات دن سو نہیں رہے، یہی ان کی تو ٹی آر پی بھی بڑھ رہی ہے۔ سر وہ دیکھیں نا کہ ان کو فائدہ ہوتا ہے نواز شریف سے، شہباز شریف سے، وہ ساڑیوں گفٹ والا آپ نے سنا ہوگا،
باقی آپ بھائی عمران خان کے ساتھ نکلیں، وہ سچا اور ایماندار لیڈر ہے، وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو بھائی آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان غداروں کا، چوروں کا، یہ جو مکس اچار تو پارٹی، باقی یہ شہندری میزائل جو پاکستان نے تجربہ کیا ہے، بہت ہی کامیاب تجربہ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ وہ پاکستان کی کامیابی ہے، وہ اچھی چیز ہے۔ ہم پہلے بھی ایٹمی قوت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن جب حکمران پاکستان کا یا کسی ملک کا حکمران لیڈ کرنے والا حکمران ہی نہیں ہو تو وہ اس ملک کا پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کا بیان آ گیا کہ ہم بھکاری ہیں۔ تو بھائی بھکاری تو آپ لوگ ہو، اکاؤنٹ آپ کے دوسرے ملکوں میں پڑے ہیں، پیسہ آپ کا دوسرے ملکوں میں پڑا ہے، تو آپ لوگ ہی بھکاری ہیں بھائی۔ ہم تو اپنی کر کے کھاتے ہیں، اور ہم نہ قوم اس طرح بھکاری ہیں، اور نہ آپ لوگوں کو یہ بیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ پہلے سے بھی ان لوگوں کے نیچے لیٹتے آئے ہیں، اور اب بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں، ابھی آپ انہی کی پالیسیوں پہ چلیں گے۔ قوم کی پالیسی تو آپ کو آتی نہیں ہے، وہ بیچارہ قوم کی پالیسی بنانے والا، اپنی عوام کی پالیسی بنانے والا آیا تو اس کو سارے آپ مل کا کے بہت بہت شکریہ ہمارے لیے قیمتی وقت نکالنے کا، اور ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام نکلے، اپنی خاطر نکلے، ہم غلامی کسی کی بھی نہیں کرتے، اور امریکہ کو بتا دے کہ ہم آزاد قوم ہیں، پاکستان کسی کے آگے جھکے گا نہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سر۔ اللہ سونے دے والے اپنا خیال رکھنا، اور اس چیز کو دعا میں یاد رکھنا، اور جاتے جاتے چینل لائک اور سبسکرائب بھی کر دینا۔ خالی بھٹو ہی نہیں، میں بھی زندہ ہوں۔